الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد: واصبر نفسك مع الذين صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه تعظیم کر رہا ہوں محمد کے نام کی صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ نے جس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حمد و صلات کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے بعد بندہ ناچیز گناہگار نے قرآن مجید برہان رشید میں سے چند نوری ٹکڑے پڑھنے کا شرف حاصل کرا. خالق کائنات، مالک ارض و سما، قوت المتین پروردگار عالم صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پہ ہم سب کو، سننے والوں کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو جڑ گئے میرے ساتھ ہیں. یا اللہ، ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے ملے گا کیا؟ ہم تو تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے پاس آ رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو جڑ گئے میرے ساتھ ہیں. میرے مولا، ہم تو تیرے پاس آنا چاہتے ہیں. فرمایا تم جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو جڑ گئے میرے ساتھ ہیں. جڑنے سے ملتا کیا ہے؟ آؤ ذرا سائنس سے پوچھتے ہیں. سائنس ترقی کر گئی ہے. آج تو یہ حال ہے، انسان یہاں سے بیٹھ کے کئی میل دور، یہاں سے بیٹھ کے دبئی، امریکہ، سعودیہ، یورپ، جہاں چاہے بیٹھ کے یہاں سے دیکھ سکتا ہے ایک دوسرے کو. کیا بات ہے! پہلے تو خط و خطابت ہوتی تھی، پھر فون پہ گفتگو ہوتی تھی. آج یہ ہے کہ ایک دوسرے کو براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گھر کے پورا گھر دکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سائنس ترقی کر گئی ہے. کوئی تار نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر دیکھو سارے معاملات چل رہے ہیں. ہاں، سائنس ترقی کر گئی ہے. جڑنے سے کیا ملتا ہے؟ سائنسدانوں نے ایک بجلی کے تار کے اندر 3 لوہے کو باندھ دیا. جب 3 لوہے باندھے، عرصہ دراز چھوڑ دیا. کئی سال کے بعد ایک لوہے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جب اس کو دیکھا تو وہ لوہا نہیں رہا، اب وہ میگنیٹ بن گیا تھا، وہ مقناطیس بن گیا تھا. بھائی لگایا تو لوہا تھا اس کے ساتھ، نکالا تو وہ مقناطیس بن گیا. گویا کہ اس کی نسبت بجلی سے ہو گئی تھی. اب اس کے اندر بھی کرنٹ پیدا ہو گیا، وہ بھی کھینچنے لگا لوہے کو، دوسرے لوہے کو کھینچنے لگا. اب سائنسدانوں نے دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کو کیا کرا، چیک کرنے کے بعد کہا اس کے اندر اتنا پاور پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیمرہ مشین کے اندر ڈالیں گے، کیمرہ بنائیں گے. کیمرہ بنانے کے بعد یہ ظاہر کی اصلاح کرے گا، یہ بتائے گا
کہ بندے کے رخسار پر تل ہے کہ نہیں ہے، سر پہ امامہ ہے کہ نہیں ہے، داڑھی کالی ہے یا سفید ہے یا لال ہے، جی لباس کون سا پہنا ہوا ہے، ظاہر کی اصلاح کرے گا، باطن کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کئی سالوں کے بعد دوسرے لوہے کو نکالا، سائنسدانوں نے چیک کرا کہ نہیں جی یہ ہم نے ڈال دیا کیمرے مشین کے اندر تو اس کا پاور زیادہ ہو چکا ہے، یہ عرصہ دراز زیادہ اس سے زیادہ رہا ہے، اس کی نسبت بجلی سے زیادہ رہی ہے، لہذا کہ اس کو ہم نے لگایا کیمرے مشین کے اندر تو یہ کیمرے کو اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں ایکسرا مشین بنانا پڑے گی جو اندر کا حال بتائے گی، گویا کہ ہڈی ٹوٹی ہے یا ثابت ہے یا بال آ گیا ہے، اللہ اکبر، فریکچر ہو گیا ہے۔ اب وہ اتنی اصلاح کر رہی ہے کہ مشین بتا رہی ہے گویا کہ اندر سے ہڈی کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے، بال آ گیا ہے، فریکچر ہو گیا ہے، ٹیشو پھٹ گئے ہیں، یہی بتا سکتی ہے۔ اب تیسرے لوہے کو نکالا، اب وہ لوہا تو لوہا نہیں تھا، وہ تو میگنیٹ بن چکا تھا، اس میں پاور زیادہ ہو گیا تھا۔ اب کئی عرصے کے بعد نکلا، اللہ اکبر۔ جب اس کو چیک کرا تو انہوں نے کہا نہ یہ کیمرے مشین میں لگ سکتا ہے، نہ یہ ایکس رے مشین میں لگ سکتا ہے، اب اس کے لیے اس سے زیادہ پاور والی بنانا پڑے گی، سی ٹی اسکرین، جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندر کا حال بتاتی ہے، گویا کہ ہڈی ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی اس کا کوئی پتہ نہیں، اس سے زیادہ پاور رکھتی ہے۔ ہڈی ٹوٹنا تو ایکس رے بتا رہی تھی، ارے کیمرہ بتا رہا تھا ظاہر کی اصلاح، وہ بتا رہی ہے نہ ہڈی ٹوٹی ہے نہ ٹیشو پھٹے ہیں، ارے جسم کی ایک رگ ہے جو بال سے باریک ہے وہ مڑ گئی ہے، اس نے پوری باڈی کو کمزور کر دیا ہے، سن کر دیا ہے، تکلیف میں ڈال دیا ہے، آدھا جسم کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب اللہ فرما رہا ہے جڑ جاؤں ان لوگوں کے ساتھ جو جڑ گئے میرے ساتھ ہیں، یہ علم تیری بارگاہ میں آنے چاہ رہے تھے، تو لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے کہ جب ان کے پاس جاؤ گے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ گے، ارے ذاکر بندوں کے پاس جاؤ گے، عابد بندوں کے پاس جاؤ گے، زاہد بندوں کے پاس جاؤ گے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھو گے، درس و تدریس کی محفل میں بیٹھو گے، جب تم بیٹھو گے تو تم جب ان سے جڑ جاؤ گے تو تم میرے قریب آنے کا قرب حاصل ہو جائے گا، تم میرے قریب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ میرے قریب ہیں۔ معلوم چلا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ کے ذاکر بندوں کے پاس بیٹھنے سے، عابد بندوں کے ساتھ بیٹھنے سے، زاہد بندوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ اکبر، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کہ وہ 3 لوہے میں اتنا پاور کیوں ہوا؟ فرمایا کہ پہلے لوہے کو نکالا تو اس کا کم پاور کیوں تھا، کہ اس وجہ سے جتنی جس کی ریاضت ہے، جتنی جس کی عبادت ہے، اتنا ہی اس کو منصب اور مقام ملے گا۔ کوئی غوث بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پڑھ رہے ہیں، ایک مائی آئی آ کے عرض کرنے لگی حضور حضور مجھے کچھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں فقیر ہوں، میرے پاس کیا ہے، ایک پھٹی پرانی گدڑی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہنے گی نہیں بابا جی، میری بچی جوان ہو گئی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، آپ کے پاس آئی ہوں۔ بابا کے پاس کوئی مائی چلے جائے تو جلدی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، چپک جاتی ہے کہ بابا دعا کرو، کچھ بھی کرو، تعویذ دو، کلام دو، ذکر و اذکار دو، جو آپ مجھے بتاؤ گے اللہ کا ذکر میں پڑھوں گی، مگر اللہ میری مشکل آسان کر دے، اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں آنکھوں میں اس کے نم آ گیا، مائی کے چہرے پہ غم آ گیا، دل پہ علم آ گیا، رونے لگی۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہے مائی؟ جا باہر سے 3 مٹی کی ڈھیریاں اٹھا کے لیا۔ اللہ اکبر، 3 مٹی کے ڈلے اٹھا کے لائی۔ آپ نے 3 ڈلے مٹی کے ہاتھ میں لیے، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सूरह इखलास पढ़नी थी। एक डले पे फूकी, एक डला सोना बन गया। दूसरे पे फूकी, दूसरा सोना बन गया। तीसरे पे फूकी, तीसरा सोना बन गया। माई को कहने जरा सही देख के इस्तेमाल करना, जाओ बच्चियों की शादी करना। अल्लाह अकबर। माई ने कहा बड़ा अमल मिल गया है। सोना तो सोना बाबा ने दिया, सोना बनाने वाला अमल भी दे दिया है। अल्लाह अकबर। माई घर गई। माई लालची ज्यादा होती है, वो सोना तो छुपा के रखा और मिट्टी की ढेरियां लेके जमा कर ली। डले जमा करने के बाद डले एक थाल के अंदर रखे। थाल में रखने के बाद उस पे एक चादर ढकी, खुशबू लगाई। पूरी रात मुसल्ले पे बैठ गई, सूरह इखलास पढ़ती रही। कई हजार मर्तबा सूरह इखलास पढ़ी, मगर खोल खोल के देखती है अब सोना बन जाए, अब सोना बन जाए, अब सोना बन जाए। अज़ाने फजर होने लगी। नमाज फजर पढ़ने के बाद वो मिट्टी की डले लेके बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ गई। अर्ज करने की बाबा आपने मिट्टी की डलों पे सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, 3 दफा पढ़ी, तीनों डले सोने के बन गए। मैं पूरी रात कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ती रही, सूरह इखलास पढ़ती रही। पूरी रात गुजर गई, कई हजार मर्तबा मैंने सूरह इखलास पढ़ी है। देखती रही मगर वो मिट्टी मिट्टी रही, सोना नहीं बनी। बाबा क्या वजह है? फरमाया कलाम रब का है, हक है कलाम, मगर जबान फरीद की नहीं है। मालूम चला निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खानदान चिश्त अहले बेहिश्त के अंदर सबसे पहले सूरह इखलास ही पढ़ाई जाती है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी को सूरह इखलास पढ़ाई 1000 मरतबा, 1000 मरतबा, 1000 मरतबा। अल्लाह अकबर। ऐसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी ने सूरह इखलास पढ़ाई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को सूरह इखलास पढ़ाई। मालूम चला सूरह इखलास जो पढ़ता है अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है। मगर वजह क्या होती है? किसी अल्लाह वाले से जुड़ना होता है, उससे निस्बत कायम करनी होती है, उसकी सोहबत में बैठना होता है। हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो ये है कि हम मस्जिद में भी जब जाते हैं, जब जमात का टाइम होता है, जुम्मे की तकरीर सुनने से भी हम कासिद हो जाते हैं। जो मौलाना घंटा लगा देंगे, 1 घंटा लेंगे, अब उस वक्त जाएंगे जब खुतबे की अजान हो रही होगी। हम मस्जिदों में जाकर बैठ कर दीन की तबलीग सुनते नहीं, दरसो तदरीस सुनते नहीं, कुरान व हदीस सुनते नहीं। उसके बाद कहते हैं हम परेशान हैं। तो परेशानी तो हम खुद ढूंढ रहे हैं। हमें चाहिए कुरान की तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें, अल्लाह वालों की महफिल में जाके बैठें। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह करीम हम सबको जिक्र करने वाली जुबान अता फरमाए, रुजू होने वाला कल्ब अता फरमाए। अल्लाह अपने दीवानों का दीवाना बनाए, अपने मस्तानों का मस्ताना बनाए। इलाही मोहताज न कर हमको किसी का ज़माने में, क्या कमी है मेरे मौला तेरे पाक खजाने में।